جو بہت اہم چیز ہے وہ آپ کی اور بچے کی ٹیچر کے بچے کی ریلیشن شپ کا بہتر ہونا ہے، اور اس کے لیے آپ کی شخصیت کا پسندیدہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے بچے پر ٹرسٹ کا یہ عالم ہے، بچے کا ٹیچر پہ، آپ گھر گئے، ماں نے یا باپ نے کوئی بات بچے کو سمجھائی، بچہ نہیں میری ٹیچر نے یوں کہا تھا، وہ ماں کی بات کو رد کر رہی ہے، وہ ٹیچر کی بات کو اپروچ کر رہی ہے، تو ٹیچر پہ ٹرسٹ پہ۔ اب بات یہ ہے کہ جو ٹرسٹ پیدا ہوگا ٹیچر پہ، وہ صرف ٹیچر کے کمیونیکیشن سے تو ہوگا، لیکن اس کمیونیکیشن کے پیچھے اس کا کریکٹر اگر نہیں بولے گا تو یہ کمیونیکیشن بھی کمزور پڑ جائے گا۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، کریکٹر کس کو کہہ رہا ہوں؟ جو لوگ سینٹ جوزف سے پڑھے ہیں یا آپ سے وابستہ ہیں وہ گواہی دیں گے، وہاں 3 بہنیں مس فخری کے نام سے پڑھاتی تھیں، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا پچھلے دن، میری بچیوں کی وہ ٹیچر تھی۔ تو میں ایک دن وہاں پوچھ رہا تھا، مس فخری حیات تھی، کہ ان کے ایکسپیرینس ان کے بارے میں جان رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی کلاس چھوٹ جاتی ہے، آپ کی کلاس نہ لے پائیں؟ تو ایسے کر کے غور کرنے لگی، کہنے لگی کہ میری نماز تو قضا ہوئی ہوگی، کلاس قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہے ٹیچر اور یہ ہے کریکٹر، سب لکھنا وقت پر آنا ٹیچر کے، ہے نا؟ اور آگے اچھا یہ آپ سمجھیے میں کمیونیکیشن کی بات کر رہا ہوں اور یہ کریکٹر کی بات کہاں سے لے آیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ اگر سوسائٹی میں ایک بندہ ملتا ہے جو بہت بیہودہ ہے، جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جو بہت کرتا رہتا ہے، وہ کچھ مرضی کہتا رہتا ہے، وہ بات یہاں سے یہاں نہیں جائے گی، یہاں نہیں جائے گی۔ ایگزیکٹلی ٹیچر کا بھی یہ ہے کہ اگر ٹیچر مضبوط کریکٹر رکھتا ہے، انوالو ہوتا ہے، کمیونیکیشن کے بیسک ٹول جانتا ہے، مسکراتا ہے بچے کے ساتھ بات کرتے ہوئے، بچے میں انوالو ہوتا ہے، بچے کی زندگی میں انوالو ہوتا ہے، تو اس کا کمیونیکیشن اتنا طاقتور ہوگا کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اچھا چلیے آپ کو میں ایک بات شیئر کرتا ہوں یہاں پہ، ممکن ہے اس پر سوال لکھا ہے۔ میرے دوست ہیں ایئر کموڈور شبیر احمد خان، جنہوں نے راشد آباد بنایا، میں نے ان کی 2 ڈاکومنٹریز بنائی ان کے اسکول کی۔ مجھے وہاں جا کر اتنی خوبصورت باتیں معلوم ہوئی، میں حیران رہ گیا۔ مثال کے طور پر پورے اسکول کے بچے جو ہیں وہ ٹیچرز پہ ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں، آپ پر 18 بچے ہیں، آپ ان 18 بچوں کی زندگی میں شامل رہو گے، ان کے دکھ سکھ جانو گے، ان کے گھر تک پہنچو گے، ان کے ماں باپ سے ملو گے، کچھ کرو گے۔ کہاں اس بچے کو کسی کی ضرورت ہے اہم چیز کی کہ کمزور نہ پڑ جائے، کوئی خلا نہ رہ جائے۔ میں ان کے پورے سسٹم کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اسی طرح میں نے ایک بات اور دیکھی کہ عید کی چھٹیاں آئیں تو جو دور کے بچے تھے، پشاور آٹ وغیرہ کے، وہ واپس نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک بڑی حیران کن بات تھی میرے لیے، جو بچے پٹھان تھے یا پنجاب کے تھے ان کو انہوں نے سندھی بولنے والوں کے گاؤں میں جا کر کہا کہ یہ 5 دن آپ کے مہمان ہیں، آپ ان کی خدمت کریں گے۔ اچھا، اور گاؤں والوں کو بریف کیا کہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بچے جب یہاں سے جائیں گے تو پوری زندگی کے لیے سوچ کے جائیں کہ سندھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری یعنی متضاد زبان بولنے والوں کو 5 دن انہوں نے ساتھ رکھا اور بریف دے دی بڑوں کو کہ ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیار کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، کوئی توجہ دینی ہے، کہ یہ زندگی بھر کے لیے اپنا جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اس کو ہم لوگ بدقسمتی سے لے آئے اس سے نکالنا ہے۔ تو اتنے خوبصورت تجربے انہوں نے کیے، یہ بھی کمیونیکیشن کا ایک انداز تھا۔ تو کمیونیکیشن جو ہے یہ تو بات ٹیچر کی، اب یہ جو کمیونیکیشن اسکل جس میں ایڈمنسٹریٹر، جس میں انتظامیہ کے لوگ، مینجمنٹ کے لوگ اور ٹیچرس کے درمیان جو 2-3 کمیونٹیز ہیں، اسی طرح آپ کے کمیونیکیشن ہے پیرنٹس اور ٹیچرس پہ بھی کمیونیکیشن ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک الگ سے موضوع ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن کمیونیکیشن کے بیسک اصول تو وہی ہیں جو ہم نے بتائے ہیں، اور کمیونیکیشن اچھا نہیں ہوگا تو غلط فہمیاں ہوں گی، ساری ایفرٹ ضائع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو۔ میم آپ کا تعلق کیونکہ کنسلٹنگ سے ہے تو کولیبریٹو لرننگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کولیبریٹو لرننگ اسی ایز اے کنسلٹنٹ آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیے کولیبریٹو لرننگ اگر آپ اساتذہ کے حوالے سے بات کریں تو اس کا میں دوسرا نام کریٹنگ اے پروفیشنل لرننگ کمیونٹی کی بات کروں کہ اور پروفیشنل لرننگ کمیونٹی جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے چند بنیادی اصول ہیں۔ اس کا سب سے بنیادی اصول تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد جو ہے وہ دل اور دماغ دونوں سے استاد ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ
सेलिब्रेट हूँ, और मुझे ये भी कहा गया बीच में कि ये क्या है, ये तो बड़ी मोनोटनी हो जाएगी घर में कि अगर आप भी जो है यही शोबा इख्तियार कर लेंगी। लेकिन आई बिकेम अ टीचर बाय चॉइस, और उसके लिए मेरा अपना ये ख्याल है कि दिल और दिमाग दोनों का इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओनली देन यू स्टार्ट टू थिंक ऑफ योर प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन। जैसे भी पहले भी बात हुई, हमारे असातिज़ा जो हैं वो बदकिस्मती से इतने अहम प्रोफेशन को प्रोफेशन समझते हैं, तो वहाँ फिर प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी डेवलप हो नहीं सकती। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए हमें अपने आप को प्रोफेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि अहम होती हैं। हम स्टाफ रूम में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, हम आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, उस गुफ्तगू का मेयार क्या है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे गुफ्तगू में और इस प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में ये जो ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट है वो कितना है। क्योंकि इस वक्त एक पैरेलल गुफ्तगू जो हो रही है, क्योंकि जब से तकरीब का आगाज़ हुआ है डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक इसका पैरेलल रुख है जिस पर काफ़ी तहकीक हो रही है, और वो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर हो रही है कि हमें डिजिटली अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। ओनली देन वी कैन टॉक अबाउट कोलैबोरेशन, जिसकी आप बात कर रही है, जिसको मैं प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी कह रही हूँ। तो ह्यूमन एलिमेंट जो है वो उसको हम माइनस कर नहीं सकते, उसके बगैर तो मुमकिन, उसके बगैर जो है, और उस्ताद को तो बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। मेरा तकरीबन 30 साल का तजर्बा इस प्रोफेशन में है, और मैं चूँकि टीचर एजुकेटर रही हूँ इतने साल, तो ये बात तो मैं तहकीक के रूप से और बड़े वसूल से बड़े कह सकती हूँ, और इसके ऊपर एक आर्गूमेंट भी हो सकता है कि उस्ताद को हम किसी भी सूरत से शोबा तालीम से एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ, उसके असूल हैं, उस्ताद को उस्ताद बनने के लिए चंद असूल हैं जिनको फॉलो करना है, वो आप फॉलो करें। तो उस्ताद तो एक नाकाबिल तस्खीर शख्सियत है, और कम्युनिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, फिर उसके साथ उसका नाता जुड़ जाता है। बिल्कुल जुड़ जाता है। अच्छा मिस नहीद, आपसे पूछूंगी, बार बार बात होती है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में कहाँ तक आपको लगता है कि एक टीचर अवेयर है या उसे अवेयर होना चाहिए? देखिए, अगर स्पेसिफिकली अर्ली ईयर्स की बात करें तो ज़्यादातर टीचर्स, अब मैं समझती हूँ प्राइवेट इदारों में भी और गवर्नमेंट के इदारों में भी वो वाकिफ़ हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट कौन कौन से डोमेन्स उसमें शामिल हैं और कैसे करना चाहिए। और लेकिन अगर हम बड़ों को भी देखें तो वहाँ पे भी जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत बात हो रही है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एम्पैथी पैदा हो हमारे अंदर, ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें बेहतर तौर पे अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस। तो वो भी एक डेवलपमेंट का ही एक तरह से नया अपग्रेडेड वर्जन मैं समझती हूँ कि है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में बुनियादी तौर पर जो टीचर्स हैं अर्ली ईयर्स के और जो पेरेंट्स हैं, दोनों की बहुत अहमियत, और दोनों को इसके बारे में पता